पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का अहम मरकज़ बन गया। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज़। इस्लामाबाद में पाकिस्तान समेत 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास। पाकिस्तानी, सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक। जंग बंदी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सफारतकारी से मामलात हल करने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की 68 की मुलाकात। खित्ते आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान सऊदीया मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्हाक मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मिले। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी पर जोर। इस्हाक से तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। ईरान समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्हाक ने कहा कि चारों ममालिक की कोशिश है कि खित्ते में जल्द अज जल्द जंग बंदी हो। चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान तफसील से बातचीत हुई। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जल्द मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदीया, तुर्किया और मिस्री वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मुलाकात नायब वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक थे। इस्हाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, ईरान के खिलाफ जारी हमलों पर शदीद तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी अमरीका और इसराइल के निज़ाम के ज़वाल की अक्कासी है। पाकिस्तान की ईरान पर जारहियत की सख्त मज़म्मत। इस्हाक डार बोले, पुर उम्मीद हैं कि इलाकाई सफारतकारी के ज़रिए जल्द जंग बंदी मुमकिन बनाई जा सकेगी। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देखने लगी। पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत रंग ले आई। आलमी मीडिया पाकिस्तान की गुन गाने लगा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस्लामाबाद से इस वक्त इलाकाई और आलमी सफारतकारी का मरकज़ बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, पाकिस्तान ने खुद को अमरीका ईरान तनाज़े में एक अमन के सालिस के तौर पर पेश किया। अब अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कसीरुल मुल्की कोशिशों में गैर मुतवक्किल तौर पर नुमायां किरदार अदा कर रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार दुनिया भर के लिए मरकज़ निगाह बन चुका है। जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और कई आला फौजी कमांडर्स को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जारी जंग गैर कानूनी है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई ने ईरान पर जारहियत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने पर इराक़ की मजहबी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इराक़ी उलमा और अवाम की हिमायत को सराहते हुए इसे काबिल क़द्र करार दिया। पेंटागन ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी करी। अमरीकी फ़ौज को ईरान में शदीद मुज़ाहमत और बड़े ख़तरात का सामना हो सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा, यह मुकम्मल हमला इनविजन नहीं होगा। स्पेशल फोर्सेज और रवायती पैदा फौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। कार्रवाइयाँ ईरानी साहिली इलाकों और अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए की जा सकती है। अमरीकी फ़ौज को खलीजी मछलियों की खुराक में बदल देंगे। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। कहा, कोई भी ज़मीनी कार्रवाई ज़िल्लत आमेज़ गिरफ्तारी पर ख़त्म होगी। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू की कठपुतली बन चुके हैं। ईरानी बहरिया के रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने 2 टोक पैगाम में कहा, आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ के पानियों में हमारा मुकम्मल कब्ज़ा है। आबनाए हुर्मुज़ का मशरक़ी इलाका और बहरा ओमान ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्ज़े में है। अमरीकी फ़ौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। ईरानी फ़िक्र मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ईरानी अफवाज अमरीकी ज़मीनी दस्तों की आमद की मुंतज़िर हैं। उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खित्ते में इनके इत्तेहादियों को भी सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप खुद अपने चचा की पॉलिसियों से शदीद नाला। ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए खबरदार किया, यह हिकमत अमली बलाखिर उनके लिए उल्टा नुकसानदा साबित हो सकती है। अमरीकी सदर रजीम चेंज में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रजीम चेंज ईरान में नहीं अमरीका में होगी।
میری ٹرمپ نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں جاری ٹرمپ کے خلاف احتجاج کا نعرہ نو کنگز بھی تحریر کیا۔ امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا، دوسری کی آمد متوقع، سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، بیڑے پر 3,500 سے زائد فوجی سوار ہیں۔ یو ایس ایس ٹریپولی پر درجنوں جدید جنگی طیارے اور ٹیکنیکل ہتھیار موجود ہیں۔ بحری بیڑا تائیوان کے قریب جنگی مشقیں چھوڑ کر ہنگامی طور پر روانہ ہوا۔ سان ڈیاگو سے ایک اور بڑا بحری جہاز یو ایس ایس باکسر بھی مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی، حیفا سمیت دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ صنعتی شہر نیگیو میں اسٹیل اور کیمیکل فیکٹری پر بیلسٹک میزائل برسائے، کئی ہلاکتوں کا خدشہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا 28 مارچ کے حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک کے زخمی کیے، ایک امریکی F-16 اور MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ F-16 طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے گر گیا۔ حیفا میں ایرو اسپیس کمپلیکس اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ، کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا ڈرون سے مبینہ حملہ، ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا، آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں ایلومینیم کارخانے پر ایران کا حملہ، 2 افراد زخمی۔ سعودی اڈے پر امریکی E-3 ارلی وارننگ طیارے کی تباہی کی تصویر سامنے آ گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ ایران پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری، مشرقی اور مغربی تہران کے علاقوں میں دھماکے، صہیونی فوج نے فوجی تنصیبات کے ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا، 6 افراد شہید۔ 2 شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ شفت کے قریب گاؤں پر حملے میں 2 افراد شہید، 5 زخمی ہوئے۔ ایران نے پاکستانی جھنڈے والے 20 اضافی جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ ساٹار کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہتے ہیں اس کے تحت روزانہ 2 جہاز گزریں گے۔ یہ ایران کی جانب سے ایک خوش آئند اور تعمیری اقدام ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ یہ امن کا پیش خیمہ ہے اور علاقے میں استحکام لانے میں مدد دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستانی وزیر خارجہ کا پیغام ری ٹویٹ کر دیا۔ ٹرمپ کے خلاف دنیا بھر سے آواز اٹھنے لگی، امریکی صدر کی پالیسیوں اور ایران جنگ کے خلاف امریکہ بھر میں بڑے پیمانے پر نو کنگز احتجاجی مظاہرے، 3000 شہروں میں 90 لاکھ سے زائد افراد کی مظاہروں میں شرکت۔ مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ، واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرین کا فوجی اڈے کی جانب مارچ۔ مظاہروں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کی تصاویر والے بینرز بھی دیکھے گئے جن پر لکھا تھا ٹرمپ تم فارغ ہو۔ مظاہرین سے خطاب میں سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا آمریت کو قبول نہیں کریں گے، ایک ایسے صدر کو برداشت نہیں کریں گے جو ہر روز آئین کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ٹرمپ پوری دنیا کو بحران میں دھکیل رہے ہیں۔ رکن کانگریس الہان عمر نے کہا صدر ٹرمپ نے جمہوریت کو کمزور کر دیا۔ لیجنڈری ہالی ووڈ اداکار رابرٹ ڈی نیرو کی بھی احتجاج میں شرکت، ٹرمپ پر خوب تنقید کی۔ لندن، یونان، اٹلی، فرانس، اسپین، جرمنی، نیدرلینڈز اور آسٹریلیا میں مظاہرین کے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نعرے، جنگ روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں بھی ایران جنگ کے خلاف مظاہرے، اسرائیلی شہریوں کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ تل ابیب میں 1500 اسرائیلیوں نے ریلی نکالی۔ نیتن یاہو کی ایران، لبنان، غزہ سمیت ناختم ہونے والی جنگوں کے خلاف عوام پھٹ پڑے۔ اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر دھاوا بول دیا، معمر افراد اور خواتین کو بھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ حکومتی فیصلوں کی بدولت ملکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حالیہ صورتحال میں عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی اور جس قدر ممکن ہو سکا گزشتہ 3 ہفتوں میں عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ وفاق کی حکومت کی ہفتے میں 2 دن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز، وفاق نے تجاویز صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومتوں کو بھی بھجوا دیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہر ہفتے دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ کرنے کی سفارش، شادی بیاہ سمیت تمام کمرشل سرگرمیاں روکنے یا محدود طور پر کرنے کی تجاویز۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بعض چینلز پر چلنے والا نوٹیفیکیشن جاری قرار دے دیا۔
کراچی کا نوجوان امریکی میزائل حملے میں شہید۔ ماری پور سے تعلق رکھنے والا نوجوان یاسر خان ایران کی بندرگاہ پر میزائل حملے میں شہید ہو گیا تھا۔ لواحقین کا یاسر خان کی میت کو جلد از جلد وطن واپس لانے کا مطالبہ۔ امریکی و اسرائیلی حملوں سے ایران میں شہادتوں کی تعداد 2074 تک پہنچ گئی، 216 بچے بھی شامل۔ ایرانی وزارت صحت نے جانی نقصانات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایرانی ہلال احمد سوسائٹی کا کہنا ہے ایک ماہ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے 93,000 سویلین املاک تباہ ہوئیں۔ مختلف ایرانی صوبوں میں کیے گئے حملوں میں تباہ مکانات کی تعداد 71,547 ہو چکی ہے۔ امریکی و اسرائیلی حملوں میں 600 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ ترکیہ کی خفیہ سروس کے سربراہ ابراہیم قالن نے ایران جنگ سے خطے میں تقسیم گہری ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف جنگ دراصل ایک ایسی علاقائی جنگ کی بنیاد ڈال رہی ہے جو اشروں جاری رہے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جنگ شروع کرنے والا لبنان، شام، فلسطین اور دیگر علاقوں میں نئے حقائق پیدا کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں بارش کا اسپیل جاری، مختلف شہروں میں برسات، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش، شیخوپورہ، چونیا اور مرید کے میں بھی بادل خوب برسے۔ خیر الپختونخوا کے مختلف علاقے موسیٰ خیل، باجوڑ اور مالکن میں بارش کے بعد سوہانہ، شمالی وزیرستان میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانے۔ لاہور میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، بنوں میں تیز بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی۔ NDMA نے ملک بھر میں مزید بارشوں اور برف باری کا امکان ظاہر کر دیا۔ آزاد کشمیر کے شہر گڑھی دوپٹہ میں کار کھائی میں جا گری، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ حادثہ کالی منجا روڈ پر پیش آیا، لاشوں اور زخمیوں کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، کورنگی میں انڈس چورنگی کے قریب تیز رفتار ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، موٹر سائیکل سوار لڑکی جاں بحق، 2 افراد زخمی، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ PSL سیزن 11 کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی کنگز نے 129 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ دن کے پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کنگزمین کو 40 رن سے ہرا دیا۔ کوئٹہ نے ایونٹ میں مسلسل دوسری کامیابی سمیٹ لی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز کا ہدف دیا۔ کنگزمین کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز ہی بنا سکی۔ اور لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے PCB سیکیورٹی پروٹوکول توڑ دیے۔ گزشتہ رات ہوٹل میں قیام پذیر کھلاڑیوں نے زبردستی کچھ مہمانوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ شاہین آفریدی غیر ملکی کھلاڑی سکندر رضا کا سیکیورٹی اسٹاف کی بات ماننے سے انکار۔ دونوں کھلاڑی رات 11:05 پر 4 مہمانوں کو لے کر روم میں گئے۔